جی السلام علیکم آقا، میرا نام قاسم ہے اور میں کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے جس طرح بھی السلام آپ نے علیکم. فرمایا کہ جہاد باللسان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں، تو اس کی اگر آپ کوئی ایگزامپل کائنڈلی شیئر کر لیں لسنرس کے لیے، تو وہ مطلب کوئی بھی آپ ایک مثال اگر دے سکیں کہ اس میں کس طرح کا پوسٹر جو ہے اس سے ہم شروع کر سکتے ہیں، یا جس طرح ہم میسیجز فارورڈ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ اپنی پوسٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس میں دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کوئی ایک مثال دے دیں کس اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اس میں کیا ہو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شاید یہ سوال بہت زیادہ آپ کو لگے کہ ٹاپک سے لنک نہیں ہے، لیکن نماز کی جو اہمیت ہے اس کو بھی کیا ہم کسی طرح جہاد کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں؟ شکریہ. سب سے پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کوئی ایک مثال دیں، تو دیکھیں آج پہلے تو ہم یہ سمجھیں نا کہ ہمارے مکتب پہ یعنی کس طریقے سے اٹیک کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس طریقے سے دشمن اٹیک کر رہا ہے. ایک تو ہمارے جوانوں کو خصوصاً آج کے جوانوں کو یعنی شبہات ڈال کے، اور خود مثلا یہ ایام فاطمیہ آئے ہیں، آپ دیکھیں کتنے شبہات ڈالے جاتے ہیں خود اسی ایام فاطمیہ کو، بجائے اس کے کہ ہم ہدف کی طرف جائیں ہم انہی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. اسی طرح جب محرم آتا ہے تو پھر اشکالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اشکالات جب اٹھتے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ جوانوں کو ہدف ماہ محرم بتائے، ان سوالوں کے جواب حتیٰ میں معذرت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، علماء بھی اس کام میں لگ جاتے ہیں. یعنی محرم کے موضوعات ہمیں دوسرے بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا بیان کرنا ہے، کیونکہ جب اشکالات وہ کرتے ہیں تو یہاں سے بھی جوابات شروع ہو جاتے ہیں، اور جوابات بھی وہی جو پتہ نہیں کب سے تشیع دیتے ہوئے آ رہے ہیں. مثلا یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں آپ، آج تک یہ مسئلہ ہم حل نہیں ہوا ہمارے یعنی سسٹم میں کہ مثلا آج تک ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے. ہر محرم میں ہر خطیب اکثریت ایک ہوتی ہے جو بجائے اس کے کہ ہدف محرم بتائے، مخالفین کی جانب سے جو اشکالات کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے جوابات میں ہم شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اٹیک کیسے کیا جاتا ہے دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، کیونکہ دشمن اور ہے مخالف اور ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں. اب پھر یہ سمجھیں ہم خصوصاً سوشل میڈیا، مثلا میں مثال دوں آپ کو، ولایت فقی، مہدویت، یہ ہمارے آج کے وہ موضوعات ہیں جو میں کہتا ہوں کہ جو بھی جوان یعنی مہدویت کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اس کو ان دو چیزوں پہ کافی فوکس کرنا پڑے گا. مہدویت کے بارے میں اور ولایت فقی کے بارے میں جو بھی اشکالات کیے جاتے ہیں، جو بھی یعنی باتیں کی جاتی ہیں امام سے دور کرنے میں، مہدویت سے دور کرنے میں، حتیٰ اس نظام کے بارے میں اشکالات اور چیزیں ذہنوں میں ڈالنے کے بارے میں، پہلے اشکال کو سمجھیں ہم کہ کس کی جانب سے کیا اٹیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. فرض کریں اگر ہماری مناسبات پہ کوئی یعنی مخالفین کی جانب سے یا دشمنوں کی جانب سے مناسبات پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، تو اس حملے کا جواب ممکن ہے آپ کا ایک چھوٹا سا پوسٹر، چھوٹا سا یعنی آپ نے جو ڈیزائن کیا ہے یا ایک چھوٹی سی پوسٹ آپ کی، وہ اس اشکال کا جواب ہو. تو ایک حدیث کسی امام کی آپ لیں اس موضوع پہ، اس کو صرف آپ پوسٹ کر دیں. تو فرض کریں آج تو عمومی طور پر ہر کسی کے فیس بک اکاؤنٹ پہ تقریباً 5-6 ہزار تو یعنی فرینڈس ہوتے ہیں، فالوور ہوتے ہیں. آپ کی یہ ایک حدیث جو آپ نے اس موضوع پہ پوسٹ کی، جو موضوع چل رہا ہے، یہ جو آپ نے پوسٹ کی، یہ آپ کا جہاد. ایک پوسٹ کسی ایک اشکال پر، کسی ایک اعتراض پر جو آپ نے شیئر کی، یہ آپ کی ایک پوسٹ، امام کی ایک حدیث جب آپ لے آئے تو یہ بھی آپ کا جہاد. اگر آپ نے ایک اسٹیکر بنایا جس میں امام علیہ السلام کے خوبصورت طریقے سے جس طرح سے بنایا جاتا ہے، اس کو اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا جہاد. یہ بھی آپ نے جہاد کیا ہے در حقیقت، اپنی ذمہ داری ادا کی. ذمہ داری کے ادا کرنے میں نہ گھبرائیں. اگر فرض کریں چھوٹے طریقے سے آپ کو ذمہ داری انجام دینے کا موقع مل رہا ہے تو اس سے نہ گھبرائیں آپ. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا ٹکڑا، پانی کا قطرہ اٹھا کے اس آگ میں پھینک رہا. ایک چھوٹا سا قطرہ جب پھینک رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے اس قطرے سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے آگ نہیں بجھے گی، لیکن جب قیامت میں بجھانے والوں کے نام لیے جائیں گے تو اس میں میرا نام. قطرے سے آگ نہیں بجھے گی لیکن بجھانے والوں میں میرا نام ہوگا. اسی طرح کوئی ویڈیو آتی ہے کسی موضوع پر، کوئی پوسٹر آتا ہے، کسی امام کی حدیث آتی ہے، جو بھی چیز آپ اس میں یعنی کریں گے تو یہ آپ کا جہاد شمار ہوگا. جس حوالے سے بھی خصوصاً سوشل میڈیا پہ ایک ٹیم بنائیں، اس کو یعنی ذمہ داریاں دیں،
امامت کے موضوع پر، مہدویت کے موضوع پر، ولایت فقیہ کے موضوع پر، تاکہ ان اشکالات کے ذریعے سے کم از کم جوان طبقہ جو ہمارا ہے اس کو کنفیوز نہ کیا جا سکے۔ دوسرا جو آپ نے نماز کے بارے میں کہا، تو نماز کی جو تبلیغ ہے وہ زبان سے زیادہ اس کا جو یعنی ہے وہ عمل سے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر سی بات ہے میری زبان سے بھی اثر نہیں ہوگا، یعنی جو ہے وہ، یہ تو ویسے عمومی قاعدہ ہے کہ جو انسان جس چیز پہ خود عمل نہیں کرتا، قرآن بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ لما تقولون ہے، اب وہ بات کہتے کیوں ہیں جو کرتے نہیں؟ یہ تو باقی سب چیزوں میں اثر ہوتا ہے، لیکن خصوصاً نماز میں، مثلا فرض کریں اگر کوئی، مثلا میں والد ہوں، میں اپنے بچوں کو کہتا رہوں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ میرا جہاد شمار ہوگا؟ خوب یہ لفظ میرا جہاد شمار نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود ہی نہیں پڑھتا، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے ٹائم پال صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بات وہاں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ نماز کے حوالے سے جو بیان ہے یا جو ہے وہ بھی اس وقت مؤثر ہوگا جب ہمارا عمل اس پہ عکاسی کرے گا۔ لیکن جو احادیث ہیں ائمہ کی، اگر آپ ان کو بے عین ہی جیسی ہیں، چونکہ بتایا گیا ہے، ائمہ نے تاکید کی ہے کہ ہمارا کلام جیسا ہے ویسے پہنچاؤ، اس میں مسالہ نہ لگاؤ، اس کو کوئی اور چیز لگا کے اپنی طرف سے تزیین نہ کرو، جیسا کلام ہمارا ہے ویسا پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کلام فطرتوں سے گفتگو کرتا ہے، اور جب فطرت ایک چیز کو تسلیم کر لیتی ہے، ایک حقانیت ایک چیز کی انسان کسی کلام سے سمجھ لیتا ہے اور اس میں اثر آ جاتا ہے، تو یقیناً وہ چیز انسان پہ عمل کرتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی احادیث ہے ائمہ کی، آپ بے عین ہی وہی نقل کرتے ہیں تو اس کا اثر ہے، اور یہ بھی آپ کا عمل جہاد میں ہی شمار